اللہ کو جب لایا گیا آپ دکھلائی گئے ابراہیم کے یہ آپ میرے لیے ہے، تو ابراہیم نے پریشان نہیں ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ میری جان چلی جائے گی، یہ جہان چلا جائے گا، یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ کہا کہ اگر یہ جان میرے لیے ہے، اس مالک کو پتا ہے اس کی رحمت سے میں مایوس نہیں، نہ امید نہ ہوں، نہیں اس مالک کی رحمت میرے ساتھ ہے، یہ دنیا کی آگ مجھے جلا دے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ ماجرا دیکھا تو سوچ رہے، ایک چڑیا ہے چھوٹی سی، جب آگ جل رہی تھی ایک سوچ لے آتی آپ آگ کے اندر ڈالتا، اور ایک چھوٹا سا جانور ہے زمین پہ گھومتا ہے وہ آگ کو پھونکا دیتا تاکہ یہ زیادہ چلے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ لگ جائے۔ کسی نے اس چڑیا سے پوچھا بتلا کہ اتنی بڑی آگ ہے تیری سوچ کیا کرے گی؟ اس نے کہا یہ مجھے بھی خبر ہے کہ اس ایک قطرے سے آگ ختم نہیں ہوتی، پر دل کے اندر حسرت ہے، شاید کہ اس ابراہیم بچتا۔ یہ ہے محبت کی بات، ابراہیم کے ساتھ محبت تھی، پتہ نہیں ہے یہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، نہیں ختم ہوگی، دل کے اندر حسرت ہے کہ جانتی رہوں شاید آگ ختم ہو جائے۔ دوسرا چڑیا وہ پھونکا دیتا رہا تاکہ آگ زیادہ جلے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ جلا دے۔ اس چڑیا کو مارنا گناہ ہے، اس قلعے کو مارنا ثواب ہے، کیونکہ اس کے اندر محبت تھی، محبت کی وجہ سے انعام ملا، اس کی دل کے اندر بغض و عداوت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی یہی چیز ہے، اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اگر بغض و عداوت ہے، محبت و پیار نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت نہیں برستی ہے۔ اگر کہ وہ 5 رکعت نماز روزہ پڑھتا رہے، سخاوت کیوں نہ کرتا رہے، خیرات کیوں نہ کرتا رہے، جب تک دل کے اندر محبت نہیں ہوگی اس وقت کوئی چیز قبول نہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آسمان زمین کے اندر کوہراٹ مچ گیا، جنت کی حوریں رو رہی ہیں، آسمان کے فرشتے چیخو پکار رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کیا ہو رہا ہے کہ تیرا ایک نام لینے والا بندہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ جنت والے سارے کے سارے رو رہے ہیں، آسمان والے فرشتے سبھی کے سب رو رہے ہیں، زمین کی ہر چیز رو رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ تو رب کائنات خاموش رہے، کسی کو جواب نہیں دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم کی مرضی کیا ہے، میں رب کائنات دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم کی مرضی کیا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے کہ دل کے اندر یہی خیال آئے کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے بیٹوں کو کہا 40 سال گزر گئے، جب میانی مصر والے بادشاہ کے پاس غلہ لینے کے لیے جا رہے چلے گئے تو پیچھے آواز دی یا ابھی تک بھی تو یوسف علیہ السلام کا نام لے رہا ہے
نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا مل جائے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے بچے چلے ہیں تو آپ کرے بنا کہ مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے، جبرائیل آیا تو دیا چلا جائے ابراہیم چلا جا، ہر کوئی آیا تو یہی کہا کہ تم چلے جاؤ، لا مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ یہ دنیا کی اور دنیا والے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم میدان سے نکل کے کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ اے دنیا والے ہو، میں اکیلا ہوں، انا امۃ واحدہ، پوری کائنات کی سلطنت کے بادشاہی کی طرف ہے، میں اللہ کی وحدت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی ذات پر مجھے امید ہے کہ کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ رب کائنات نے فرمایا ابراہیم باپ بھی خلاف ہو جائے گا، رشتے دار بھی خلاف ہو جائیں گے، قریبی بھی خلاف ہو جائیں گے، ہر آدمی تیرے خلاف ہو جائے گا، تیری کیا مرضی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا پوری کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، رب کائنات سے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، تیری رحمت پر مجھے امید ہے کہ تیری رحمت کے بغیر مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا، ماں باپ بھی ناراض ہو گئے، بھائی بھی ناراض ہو گئے، جماعت بھی ناراض ہو گئے، ہر کوئی ناراض ہو گیا تو یہ کہا کہ لا اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ جے انسان تمہیں بھی سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی بھی تیرے ساتھ نہ رہے، باپ بھی جواب دے جائے، بیٹے بھی جواب دے جائے، رشتے دار بھی جواب دے جائے، لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہے تو رب کائنات فرمائے گا لا امر ہوگا کہ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو تیرا بال بھی نہیں بگاڑ سکے گی کہ میں اللہ کی رحمت تیرے ساتھ